صحافتی زندگی کے کچھ ابتدائی تجربات کے باعث میں نے یہ ایک سبق جو ہے وہ اخذ کیا کہ خبر جو ہے وہ ہمیشہ چھپا کے دینی چاہیے تاکہ وہ چھپ جائے۔ ہر دور کے اندر بھلے وہ جمہوریت بھی ہو نام نہاد یا وہ ڈکٹیٹرشپ ہو، پاکستان میں صحافت جو ہے وہ ہمیشہ الٹی تلوار پہ چلنا ہوتا، ٹھیک ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ اگر آپ نے صحافت کرنی ہے، اگر آپ نے بڑوا گیری کرنی ہے تو وہ تو بہت ہی، میں سوری یہ سخت لفظ استعمال کر گیا ہوں، اس کے لیے تو بڑے ایونیوز ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے وہ بیگم کو کسی اچھے محکمے کے اندر ملازم کرواتے ہیں، یا وہ پہلے ہی ہوتی ہے تو اس کو ڈیپوٹیشن پہ اچھے محکمے میں لے کے آتے ہیں اور وہاں پہ پھر اس کے نام پہ سہولتیں لیتے ہیں۔ بظاہر آپ بڑے اپ فرنٹ جرنلسٹ ہوتے ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے جرنلسٹ نام نہاد یا اینکر آج کل کہا جاتا ہے جرنلسٹ ہیں، جو کہ وہ نہیں ہیں، لیکن چلیں عوامی پرسیپشن کی بات کر لیتے، تو عوامی پرسیپشن کے اندر تو اینکر بڑے جرنلسٹ ہیں نا، تو ان میں سے دیکھیں کس کی فیملی پاکستان میں رہتی ہے، کس کے پاس امریکہ کی پرماننٹ ریزیڈنس یا گرین کارڈ ہے۔ یہ ذرا چیک کیا کریں، آپ کے علم میں آنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے صحافت کے اعلیٰ عہدوں پہ جو فائز ہونے کی ایک کوالیفیکیشن یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس برطانیہ کی پرماننٹ ریزیڈنسی ہو، ٹھیک ہے، اور یقیناً وہ جو ہے آپ پھر بہت بڑے اعلیٰ عہدوں پہ بھی متمکن ہونے کے آپ کے امکانات ہو جاتے ہیں۔ ٹی وی کی سکرینوں کے اوپر بھی میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو کہ کیریئر جرنلسٹ ہیں، حامد میر صاحب جیسے، جو کہ پوری طرح نسل در نسل رگڑا کھا کے یہاں تک پہنچے۔ ان کی جرنلزم سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو بھی مجھے بھی، لیکن ان کی جو ہے اور ان کے طریقہ کار سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے مجھے بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ صحافت میں جتنی مار انہوں نے کھائی ہے اور جتنی سٹرگل کی ہے انہوں نے، اور اپنے تئیں سچ آپ تک پہنچانے کی جو جدوجہد کی ہے، اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ تو ویسے ہی ایک نام آ گیا، سمبلائز کرتے ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے اینکر ہیں، ان کا پروگرام جو ہے وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ ٹیرف جو اشتہار دینے کا جو ریٹ ہے وہ ان کے پروگرام کا ہے۔ اتنی مار جیو کے اوپر اتنی لٹریشن ہونے کے باوجود آج بھی جی کامران خان کا نہیں ہے، خیر وہ تو ایسے ہی درمیان میں بات آ گئی۔ یہ جو خبر دینے کا جو ہے نا جی فن، ہم نے کہا کہ جو ابتدائی طور پہ جو ٹانگ شانگ پڑی کمر کے اوپر اور جو جوتے پڑے، اس کے بعد یہ طے کیا کہ خبر جو ہے وہ ہیڈ لائن میں نہ نکالی جائے، چھپا کے دی جائے، تاکہ خبر پہنچانے کا آپ کا کام بھی پورا ہو جائے اور متعلقہ پارٹی کے آنکھ میں بھی نہ رڑ گئی ہے۔ یہ پالیسی کافی حد تک کامیاب رہی جی، اور مطلب کہ ہم اپنے ایک جو سینئر جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے، ان کے والے سے جو کریٹیکل اگر کوئی بات کر دے نا، تو وہ جو نیچے آ کے لکھواتے ہیں، خود تو نہیں لکھتے، تو وہ جو نیچے آ کے لکھواتے ہیں کہ کوئی خبر بریک کی ہو اس نے زندگی میں، ان کے چمونے آ کے لکھتے ہیں، ٹھیک۔ تو میں نے کہا میں آپ سے عرض کر دوں کہ خبر بریک کرنا کچھ نہیں ہوتا، ہسٹری کے اندر آنا اصل کام ہوتا۔ میں بزنس ریکارڈر میں کام کرتا تھا جی، اور بزنس ریکارڈر کے اگر آپ نے پرنٹ اخبار دیکھا ہو یا آن لائن ایڈیشن بھی دیکھ لیں تو اس کے لیفٹ کے اوپر ایک کالم ہے روپی، اس کا نام ہے روپی۔ اچھا، روپی جو ہے وہ اسلام آباد کراچی سے لکھا جاتا تھا، اور کراچی میں جو بندہ لکھتا تھا اس کو وہ انٹر بینک مارکیٹ کا انالیسس، آج کے انٹر بینک مارکیٹ کے انالیسس اور ریٹس دیتا تھا۔ اور اس کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، وہ بھی بتاؤں۔ انٹرنیٹ مارکیٹ کے اور جو اوپن مارکیٹ کا آپریشن ہوتا تھا پاکستان کا، وہ نیچے میں لکھتا تھا لاہور سے، ٹھیک ہو۔ اب جناب وہ اس کے ہم نے جناب چونکہ ساتھ میں ہائی کورٹ بھی جانا ہوتا تھا تو یہ کام بھی کرنا ہوتا تھا۔ ہائی کورٹ سے واپسی کے بعد ہم 4-1 بجے تک ہائی کورٹ کی خبریں بھگتا دیتے تھے۔ اس کے بعد اتنی دیر میں کرنسی مارکیٹ بھی بند ہو گئی ہوتی تھی، تو کرنسی مارکیٹ فون کرنا 2-4 بڑے بڑے بروکروں کو، KKI پیپلز پارٹی کی تاب نہ لا سکا، بند ہو گیا۔ خنانی اینڈ کالیا جو تھا، بہت پاکستان کا پہلا جو تھا لائسنس، جو اکنامک ریفارمز ایکٹ جو انٹروڈیوس کروایا تھا نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر بننے کے فوراً بعد، اس کے تحت پرائیویٹ بینکس کو اور کرنسی ڈیلرز کو لائسنس دیے گئے۔ تو کرنسی ڈیلر کا پہلا لائسنس جو تھا وہ KKI کو ملا جی۔ بڑے وہ جسے کہنا چاہیے پروگریسو لوگ تھے، اور انہوں نے پورے پاکستان کے اندر اپنا نیٹ ورک قائم کیا۔ میری بھی ان سے اسی حوالے سے ایک پروفیشنل لنک پیدا ہو گیا، کیونکہ
they were so big that they dictate the market almost. وہ مارکیٹ کو جو ریٹ انہوں نے نکالا ہے وہی چل رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اس زمانے میں کمپیوٹر اتنا عام نہیں ہوا تھا, فون پہ ہی جو تھا وہ مارکیٹ کے لوگ ایک دوسرے سے انٹریکشن کیا کرتے تھے. تو وہ ہم بھی شام کو ان سے پوچھنا آج کیا صورتحال رہی, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ فون کیا روٹین میں, تو انہوں نے کہا کہ آج تو یار بڑی تیزی تھی. میں نے کہا کہ بھائی جان تیزی کیوں تھی؟ وہ فوت ہو گئے وہ صاحب جن سے میں نے یہ گفتگو کی, برین ہیمریج ہوا تھا, ان کو عدلی ایج میں چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کو جو نصیب کرے. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو بھائی بھا کیا ہوا؟ بھا وہ ایک ٹپیکل ہے کراچی ایکٹر میں. تو اس نے کہا کہ ہوا یہ ہے کہ آج حکومت کے لوگ جو تھے وہ ڈالر خرید رہے تھے. حکومت کے لوگ ڈالر کیوں خرید رہے تھے؟ اور اس کی ڈیلیوری جو تھی وہ مانگ رہے تھے کوئٹہ میں. اب میرا کورٹ رپورٹر فوراً جاگا. اس وقت وہ میاں صاحب کا وہ عدلیہ سجاد علی شاہ کے ساتھ کنفرنٹیشن چل رہی تھی. اب جب یہ خبر میں نے اس سے پوری ڈیٹیل لی, اب جب یہ خبر میرے ہاتھ میں آئی کہ ڈالر خریدے گئے ہیں اوپن مارکیٹ سے ٹو برائب دا ججز ان کوئٹہ, اور اس طرح کے بریف کیس کے اندر ان کی ڈیلیوری ہے, اور ان کی کوئٹہ میں بھی برانچ تھی کہ والوں کی ہوگی ڈیفینیٹلی کوئٹہ میں ڈیلیوری اس لیے مانگی جا رہی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کود کے آ گئے کہ سجاد علی شاہ کی ایسی تیسی. اب یہ چیز کہیں ہسٹری میں ریکارڈ ہو جانی چاہیے. تو میں نے وہ روپی کا جو اس دن کا وہ لکھا ریویو, اس میں نے لکھا کہ آج جو ہے وہ ڈالر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ رہی. ڈالر جو ہے وہ 4-5 روپے جمپ کر گیا اوپن مارکیٹ کے اندر, حالانکہ انٹر بینک مارکیٹ میں ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی. اور کہا گیا کہ اس وقت جو حکمران پارٹی ہے اس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈالر کی بائنگ میں بڑے بلش تھے, یہ اس طرح کا بلش تھے, اور اس کی ڈیلیوری جو تھی وہ کوئٹہ چاہ رہے تھے. اتنا کا ہم نے لکھ کے, اور وہ جو تھا وہ خبر بھیج دی چھپنے کے لیے. خالق صاحب ہوتے تھے, خالق صاحب تھے میرا خیال نہیں تھے, خیر وہ خبر چھپ گئی. نہیں خالق صاحب نہیں تھے, خالق صاحب ہوتے تو نہیں چھپنی تھی, بہت بڑے آدمی تھے. خیر وہ خبر چھپ گئی جی. اور اب ظاہر ہے کہ جو لوگ اس کی سکیننگ کرتے ہیں انہوں نے پڑھ بھی لی. اب اس کے بعد بہت ساری کتابیں لکھی گئیں اینٹائی نواز شریف فورسز کی طرف سے. ان کتابوں میں وہ میری 7-8 لائنوں کی خبر ریپروڈیوس بھی ہوئی, کوٹ بھی ہوئی, ٹھیک ہے. اور فائنلی جب وہ کیس ہائی کورٹ میں اور عدالتوں میں گیا تو اس کے اندر وہ ایز اے حوالہ پیش کی گئی. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے جرنلسٹ کا کام. جرنلسٹ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ لے کے بیٹھ جائے 2 ارب کا پروجیکٹ اور اس میں 8 ارب کی کرپشن نکال کے دکھا دے اور کہیں کہ میں بڑا انویسٹیگیٹر ہوں. یہ نہیں ہوتا. جرنلسٹ کا کام حقائق کو ریکارڈ پہ لانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ جب تاریخ دان اس کے اوپر تاریخ بلڈ کرے تو اس کو مضبوط فاؤنڈیشن ملے. وہ جو 8 لائنوں کی خبر تھی, اخبار کی 8 لائنیں کتنی کی ہوتی ہیں, 7 یا 8 لائنوں کی جو خبر تھی, اس نے بھونچال مچا دیا اس وقت. اور آج تک جو اس دور کے اندر کتابیں لکھی گئی ہیں آج بھی ان کے اندر وہ ہم محفوظ ہیں پوری طرح. اس پہ ہمارا نام نہیں تھا, تو نام نہ ہو, نام کر کے کیا کر, خبر تو ریکارڈ پہ آ گئی نا. خیر یہ اس کے ساتھ نا وہ چونکہ روپی کا جو کالم لکھا اور تقریباً 8 سال لکھا, بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ لکھا, بزنس ریکارڈر کے اندر میرا لانگسٹ اسٹے تھا, تو اس دوران لکھا میں نے. جب میں نے لکھتا تھا تو ایک دن ایک صاحب جو تھے وہ جھومتے جامتے میرے پاس آئے, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بہت اچھے آدمی ہیں. میں نے کہا جی بہت شکریہ, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا. خیر انہوں نے کوئی اچھی باتیں کی اور انہوں نے اپنے دفتر آنے کی دعوت دی. ہم ان کے دفتر چلے گئے, ان کے دفتر کے ساتھ میں بیٹھ کے ان سے گپ شپ کی. تو میں بیسیکلی جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے, میرے پاس اتنے میرے اوپر فدا کیوں ہو رہے ہیں. خیر تو میں نے ان سے جو تھا وہ ان کو ٹٹولنے کے لیے, پنجابی کے نا ٹون واسطے, میں نے کہا بندہ کر ایڈا فدا کیوں ہو رہے. خیر انہوں نے مجھے ایک دن ایک انویٹیشن پہ بلا لیا. وہ ایک پارٹی تھی, اس کے اندر جو میرا مطلب ہے پاکستان کی ٹاپ اداکارائیں آئی ہوئی تھیں, اور کیا سرگرمی تھی کہ مجھے مطلب 1.5 گھنٹے بعد ہی وہاں سے بغیر کھانا کھائے بھاگنا پڑا. سرگرمیاں جہاں وہاں پہ جو ہو رہی تھی, میں اس طرح کی سرگرمیوں کا بندہ نہیں.
ٹھیک. تو میں چپ کر کے غائب ہو گیا، وہاں سے آ گیا. تو وہ انہوں نے آ کے 2-4 دن کے بعد انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ جناب اس کے بعد نظر ہی نہیں آیا، آپ کہاں گئے تھے. تو میں نے کہا وہ میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سر میں درد شروع ہو گیا تھا، تو میں نے کہا آپ کو بور کرنے کی بجائے نہ میں نکل جاؤں، تو اس لیے میں نے نہیں آپ بتاتے یار وہ کمال ہے. وہاں پہ ڈاکٹر بھی موجود تھے. میں کہا ڈاکٹر بھی موجود تھے، علاج بھی موجود تھا، لیکن میں وہاں سے آ گیا. خیر ایک دن نا وہ کھلتے کھلتے پھر کھلے. کچھ دنوں کے بعد کوئی 3 ماہ لگ گئے ان کو کھلنے میں. انہوں نے کہا یہ جو آپ لکھتے ہیں کالم، ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ کام کریں تو آپ کی بھی قسمت سنور جائے گی اور ہماری تو پہلے ہی سنوری ہوئی ہے. تو وہ کام یہ تھا کہ ایک دن آپ جو ہے انہیں اس کے اندر جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ غلط لکھ دیں، جو وہ کہیں آپ کو، ٹھیک ہے. اور اب ظاہر ہے میرے ادارے کا میرے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ سم ٹائم میری غلطی بھی چھپ جایا کرتی تھی. تو میں نے کہا کہ وہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. انہوں نے کہا ہمیں کیا فائدہ ہوگا وہ الگ بات ہے، آپ بتائیے. گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، ٹھیک ہے، کیش چاہیے، یہاں پہ چاہیے، دبئی میں چاہیے، ورلڈ ٹور چاہیے، کوئی چیز بتائیے آپ. میں نے کہا کہ یار آپ ان 3 ماہ میں مجھے جان ہی نہیں سکے. تو وہ انہوں نے سمجھا کہ شاید میں جو ہوں ریٹ بڑھا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ گھر اور گاڑی دونوں حاضر بتائیے، ٹھیک ہے. ڈی ایچ اے کے اندر ٹھیک 500 گز کا گھر اور ساتھ میں ایک نئی برانڈ گاڑی. ایک دن آپ نے، اگلے دن آپ اس کی کریکشن کر دیجیے گا. آپ کہیں گے کہ میرے سے کل غلطی ہو گئی اور آپ کی کریڈیبلٹی بھی بچی رہے گی اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا. میں نے ان کے یہاں پتہ نہیں وہ چائے کیسے پی جو اس وقت ہم پی رہے تھے. میں دفتر آیا، میرے امیڈیٹ باس تھے شاہد ملک صاحب، اب بھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حیات رکھے، بہت نفیس آدمی ہیں. دنیا کے اندر اگر آپ نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کا مزہ لینا ہے اور علم اور اس کے ساتھ ساتھ حلم اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا اس وقت کے حالات کے اوپر منطبق کرتے ہوئے اعلیٰ قسم کی اردو اور انگریزی دونوں کے اندر اگر کوئی بندے کے ساتھ آپ بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں وہ لمحات، مطلب میں جب ان کے ساتھ بیٹھتا تھا یا بیٹھتا ہوں اب بھی کبھی کبھی جا کے، کافی دن ہو گئے ملاقات ہوئے تو میں سوچتا ہوں یار کہ اس سے مزیدار بات جنت میں اور کیا ہوگی. اس طرح کی گفتگو کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھے. اور یہ جو ہاسا جب آگے بات کرتا ہوں نا، یہ میں نے ان سے سیکھی، مطلب بنیادی طور پہ کہ زیادہ سخت بات ہو تو ہاسا بہا دینا چاہیے. تو بہت نفیس آدمی ہے اور بندہ اپنے پہلے باس کو نا فالو کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تیرا بیڑا گرک کرنے میں میرا کردار بھی ہے، کیونکہ آپ نے مجھ سے انسپائریشن لی. وہ کبھی تم کا لفظ استعمال نہیں کرتا، آپ نے مجھ سے انسپائریشن لی ہے. تو اس لیے خیر میں ان کو کاپی بھی کرتا ہوں، ان کی بہت ساری باتوں کو، ان کے بہت سارے باڈی جیسچر کو میں کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹاپ کے براڈ کاسٹر ہیں، بی بی سی کے اندر 1.5 دہائی کام بھی کیا لیکن پاکستان واپس آ گئے اور بڑے خوش و خرم مطمئن. سر کیسے ہیں؟ اعلیٰ اور نفیس، ٹھیک ہے، بڑے کمال کے آدمی. اور اپنے اساتذہ سے وہ رابطہ نہیں توڑتے اور ہم ان سے رابطہ نہیں توڑتے. خیر باس تھے، میں نے ان کو آ کے تو بعد میں لے کے بتایا تو وہ ہنسے اور مسکرائے، کہندے پھر کی پروگرام ہے. میں کہ جی تمہوں میرے پروگرام کا تو پتہ ہی. کہندے کٹ جاؤ، میرا ذکر نہیں کرنا اور دوبارہ انہوں کی کال نہیں لینی، کچھ دن نہ انہوں نا بریک کراؤ. خیر وہ پارٹی بھی کائیاں تھی، اسے بھی پتہ چل گیا کہ نہیں یہ اس نے بازار سے گزرا ہے، خریدار نہیں ہے، کہ ٹھیک ہے. اس نے دیکھا ہے، اٹھ کے چلا گیا ہے، ملا کے کہہ رہا ہے کہ میں کچھ سوچ لوں، ٹھیک ہے. تو لیکن میں نے پھر کوئی ہفتے کے بعد فون کرتے رہے، ہفتے 10 دن بعد میں نے ان سے فون کیا، بھائی کیا یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے. میں کہا نہیں ناراضگی والی کوئی بات نہیں، بتائیے. تو بھائی ملنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے ملے. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا نہیں میرے سے ممکن نہیں ہو پائے گا، یہ میں ساری عمر اسی گلٹ میں رہوں گا. ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بعد ویسے ہی مجھے موت آ جائے، میں برین ہیمریج کا شکار ہو جاؤں، اس لیے آپ کسی اور سے کروا لیجئے. اب کیا کریں کہ یہ کام کرتے ہی آپ ہیں اور آپ نے کرنا ہے. ہم نے نہیں کیا جی یہ کام، اور آج بھی دل اسی طرح مطمئن ہے
اس دور کے اندر ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل ایک ہوتی تھی جی ہے، تو کسی برا لگتا تھا جی کہ اگر اس طرح کا ایک دم سٹیٹس کا اسے جمپ مل جائے، لیکن نہیں کیا، اور کبھی اس کی خواہش بھی نہیں رہی، کبھی اس پہ نہیں کیا. لیکن زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں. اب زمانے کا چلن بدل گیا جی. جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کو کامیاب بندہ کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنے ضمیر کے سامنے مطمئن ہو جاتے ہوں رات کو سوتے ہوئے، اور ہو سکتا ہے کہ معیارات بدل گئے ہوں زمانے کے. ہم پرانے زمانے کے لوگ تھے اور بقول شاید ملک صاحب کے ساڑھے ہتھے چڑھ گئے، تو اس لیے ہم سے اس طرح کی کوئی بددیانتی نہیں ہو پائی زندگی کے اندر. تو میں نے کہا وہ جو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک اور اضافہ کر دیں کہ لکشمی ہمارے گھر بھی آئی تھی جی، لیکن ہم نے کہا تھا کہ نہیں لکشمی بھائی یہ دروازہ بند ہے اور آج کی رات تو قطن بند ہے، تو آپ کوئی اور گھر دیکھ لو. تو وہ پھر لکشمی روتی پیٹتی چلی گئی جی. لیکن جب یہ آج کے جو نئے نوخیز جو ہیں چمونے، جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا اور کامیاب جرنلسٹ کہتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ نئی گاڑیوں کی تصویریں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں، تو بڑی ہنسی آتی ہے یار ان کو دیکھ کے نا. مطلب کہ مجھے تو ہنسی آتی ہے اور حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ چیز کہ میں فلاں ادارے کے پے رول پہ ہوں، یہ کوئی فخر کی بات. ٹھیک ہے یہ جو پاکستان کا کنواں ہے اس کے اندر تو ہو سکتا ہے فخر کی بات ہو، لیکن اس سے باہر نکلتے ہی سارا کچھ بھاگ سے اڑ جاتا ہے اور آپ کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ آپ ایک مجرم ہوتے ہیں، ملزم نہیں مجرم ہوتے ہیں. اپنے ضمیر کو کے سامنے آپ مطمئن رہیے، اپنے رب کو آپ کے حضور آپ نے پیش ہونا ہے تو اس کے سامنے کانفیڈنس سے جا سکیں. کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے نا آپ کے اندر کہ اس دنیا کے اندر جو ہے حقوق اللہ تو وہ اپنے غفور الرحیم ہے نا، تو حقوق العباد کے حوالے سے تو آپ سینے پہ ہاتھ مار کے پہ سکیں. ٹھیک ہے نا، مطلب جتنی کہ میری اوقات تھی اتنا کر کے آیا ہوں. ٹھیک، اس لیے میں بڑا انجوائے کرتا ہوں اس طرح کے بچوں کو جو آگے کہتے ہیں کہ 4000 تیرے نے فالوور تو اپنے والوں ہیرو بنن دیا، اے خود ساختہ دادا ہے. ٹھیک ہے، میں دادا خود نہیں بنا، اللہ کا کرم ہے میں خود نہیں بنا، مجھے بنایا گیا. ٹھیک ہے، اللہ واسطے یہ اس پہ پھر کس دن بات کروں گا کہ یہ دادا بننے کا کیا شوق ہوا تھا، مجھے کوئی شوق نہیں. اور اس حوالے سے بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. میں نے کہا ذرا عید کے حوالے سے وہ جو ہے وہ بھی آپ سے بات کی جائے اور یہ بھی آپ کے خدمت میں پہنچایا جائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.